हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दाऊद खुस्तर। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मुफ्ती तारिक मकसूद की वीडियो पे। वीडियो का टाइटल है रमज़ान में अल्लाह की राह में खर्च करो। आइए इस वीडियो को देखते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ने कुरान मजीद में हुक्म दिया कि वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल बड़ी प्यारी दी है। कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल, जैसे एक गंदुम के दाने को जमीन में बो तो कितने दाने, कितनी कोंपलें निकलती हैं? 7। फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, और हर कोंपल में 100 दाने होते हैं, तो एक दाने से 700 दाने बन जाते हैं। यानी अगर कोई जिसने ये गंदुम उगने का अमल ना देखा हो या पौधों के उगने का अमल ना देखा हो, उसको अगर आप आके कहें, कोई जंगल में रहा और उसने कभी देखा ही नहीं, ये नहीं जंगल में नहीं, बयाबान में रहा, सहरा में, उसको बोलें कि ये एक गंदुम का बीज है, इससे थोड़े दिनों में 700 बीज है बिल्कुल ऐसे पैदा हो जाएंगे, वो कहेगा ये तो जादू है भाई, नजर का धोखा है, 1 से 700 कहां पैदा होंगे। और फिर आप कहें वो जो 700 है ना, उनमें से हर एक से फिर 700, तो 700 को ज़रब दे दें 700 से, करोड़ों में बात पहुंचेगी। तो वो जवाब में क्या कहेगा? भाई ये पागल हो रहा है, दिमागी, कहां से, कौन सी फैक्ट्री है, कौन सी मशीन है, कौन सा साइंसदान है जो 1 के 700 बना देगा? तो आप कहें ये अल्लाह करता है, अल्लाह, तो वो जवाब में क्या कहेगा? मैं अल्लाह को नहीं मानता, मेरी अकल में नहीं आता। लेकिन हम चूंकि सुबह शाम देखते हैं कि अल्लाह क्या करते हैं, एक बीज को मिट्टी में डाला, गोबर और पानी इसके मिलाप से और मिट्टी के मिलाप से उस एक दाने से अल्लाह 700 दाने पैदा कर देते हैं। तो ये अल्लाह ने अपनी कुदरत दुनिया में दिखाई है। तो अल्लाह फरमाते हैं तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे, जहां जहां वो खैर में जाएगा उससे जो जो खैरें फैलेंगी वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, और एक के लाखों करोड़ों बन के क़यामत के दिन तुम्हारे सामने आएंगे। नहीं यारी बात। देखो, एक आदमी ने मस्जिद में एक पंखा लगा दिया, उस पंखे से कितने लोग मुस्तफीद होते हैं? तो वो सवाब उसका बढ़ता चला जा रहा है। हम कहते हैं यार अल्लाह इतना सवाब कहां से लाएगा? भाई अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है, कमी नहीं, बेशक। तो वो मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। फिर वो नमाज पढ़ने आया पंखे की वजह से, पंखा नहीं था तो वो नहीं आता। अक्सर तो ऐसे ही होते हैं, एयर कंडीशन है तो आ गए, पंखा है तो थोड़े कम आए, पंखा कुछ भी नहीं है तो इमाम साहब ही भाग गए, ठीक है ना। तो जो आया उसको नमाज दिल लगा उसका, कुछ अल्लाह ने उसको और तरक्की दी, तो उसमें आपका भी दखल होगा। ये लोग जो मदरसों में पैसे देते हैं, वहाँ जो उलमा बन के निकलते हैं, तो वो उलमा जब तक खैर का काम करते रहेंगे, जिसने उस मदरसे में इन्वेस्टमेंट की थी उसका कुछ ना कुछ हिस्सा उसमें होगा कि नहीं होगा? वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान मर जाता है, इनक़ताअ अमलुहु इल्ला मिन सलास, मर जाता है तो सब कुछ खत्म मगर 3 चीजें बाकी रहती हैं। 3 चीजें क्या रहती हैं बाकी? नंबर 1, सदक़तुन जारिया, ऐसा सदका कर दिया जिसके आसार चल रहे हैं, दरख्त लगा दिया, कुआं खोद दिया, मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, या तलबा पे खर्च कर दिया मदारिस में, वो जब तक निकलेंगे फारिग हो कि वो फैलता रहेगा, फैलता रहेगा, फैलता रहेगा। पहली चीज क्या फरमाई? सदक़ाए जारिया। दूसरी चीज इरशाद फरमाई वलदुन सालिहुन यदउ लहू, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहेगी। फिर उस औलाद की औलाद होगी जो अपने बाप दादा के लिए दुआ करती है, फिर औलाद की औलाद, तो नेक औलाद, औलाद होगी तो नेक होगी ना। 2 बच्चे में क्या पता कि नेक होंगे कि नहीं होंगे। एक साहब कल मुझे मिले, कह रहे हैं एक ही बच्चा है, इतना नालायक, उन कहने लगे एक बेटा है मेरा बहुत सख्त तंग किया हुआ है, नाफरमान है, ये वो, एक नमाज नहीं पढ़ता। मैंने कहा दूसरे तो पढ़ते होंगे ना, उनसे खिदमत ले ली। कहने है ही एक। मैंने कहा फिर ये आपका, मेरा कसूर नहीं है भाई, नहीं ये मेरा कसूर, अब भुगतो।
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے تمہیں، اولاد کے معاملے میں بخل سے کام نہ لے، بہت بڑی ترقی کا ذریعہ بنے گی اولاد۔ دیکھو میں اپنے والدین کا چوتھا بچہ ہوں، میں بڑا نالائق ہوں، لیکن اگر میرے والد صاحب ابھی جو میں دین کی خدمت کر رہا ہوں مجھے دیکھتے تو خوش ہوتے نا کہ اچھا ہوا چوتھا ہو گیا تھا۔ کیا خیال ہے اگر خاندانی منصوبہ بندی والوں کے مشورے پہ چلتے تو میرے والد صاحب کا جو علمی سرمایہ ہے جو آج لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے وہ نہ پہنچتا، کیونکہ میرے دونوں بڑے بھائی عالم نہیں ہیں مجھ سے اچھے، مجھ سے نیک ہیں، عالم نہیں ہیں، عالم میں بھی نہیں ہوں لیکن ان سے زیادہ ٹوٹا پھوٹا علم ہے میرے پاس۔ تو وہ صدقہ جو اللہ اگر قبول کر لے، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہاری کون سی والی اولاد تمہارے لیے نفع کا ذریعہ بن جائے، کون سی والی اولاد تمہارے لیے فائدے اور نفع کا ذریعہ بن جائے، کسی کو پتہ نہیں ہے، اس لیے یہودیوں کی باتوں میں مت آیا کرو۔ تو سلیمان کیا عرض کر رہا تھا میں کہ کیا بات چل رہی، ہاں صدقہ جاریہ او علمی ينتفع به، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ علم چھوڑ کے چلا گیا کوئی، جیسے کسی نے علم کی بات کسی کو بتا دی تو اس نے آگے بتا دی، اس نے آگے بتا دی، یا آپ نے کسی کو، جیسے تبلیغ والے نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ لوگوں کو نکال لیتے ہیں سروزے میں۔ علم دو طرح کا ہے نا، ایک فضائل کا اور ایک مسائل کا۔ مسائل کا علم علماء، فضائل کا علم عوام بھی بتاتی ہے۔ تو وہ پھیلتے پھیلتے وہ کیا ہو گیا کہ وہ، میں آپ کو عجیب واقعہ سناؤں، میں جو بیٹھا ہوں نا آج یہاں پہ، میرے استاذ جن کا جامعۃ الرشید ہے، اتنا بڑا ادارہ بنایا جس سے اللہ اتنی خیر کے کام لے رہے ہیں، وہ استاذ کیسے آئے دین پر؟ ان کے جو والد تھے، ان کے والد کو کسی غلط کیس میں جیل ہو گئی، ہوتا ہے نا کیس ہوتا ہے تو جب تک ثبوت ہو نہ ہو گورنمنٹ اٹھا کے جیل میں ڈال دیتی، وہ بری ہو گئے اس سے الحمدللہ، لیکن جب تک کیس چلا تو وہ جیل ہو گئی۔ جب جیل میں گئے ہیں، یہ بہت پرانی بات ہے، ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، تو وہ جب جیل میں گئے ہیں تو جیل میں ایک ڈاکو ملا، وہ ڈاکو تبلیغی جماعت کے جو امیر تھے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت اٹھائی ہوئی تھی اس ڈاکو نے۔ اب پتہ نہیں وہ صحیح ڈکیتی میں پکڑا گیا تھا یا غلط الزام تھا، واللہ عالم، لیکن وہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا تھا۔ تو اس نے جیل میں موقع غنیمت سمجھ کے میرے جو استاذ ہیں ان کے والد کو تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ جیل میں تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا نا، تبلیغ والے تو کوئی کام بھی ہو تو نہیں چھوڑتے آپ کو، اور جب آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہوں وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا ٹائٹ شکار ہے، یہ بھی کچھ بھی نہیں کر رہا، ابھی اس کو پکڑو۔ وہ دیکھتے ہیں بھائی کون بندہ ایسا جو مکھیاں مار رہا ہے بیٹھ کے، یہ اس کو تو پکڑو نا، اس کو کیوں چھوڑیں بھائی۔ تو وہ جیل میں ڈاکو بیٹھا تھا، اس نے کہا یہاں تو کوئی بھی کام نہیں ہے تو کیوں نہ اس پہ محنت کرو۔ یہ جو آیا بندہ ہمارا، محنت شروع کر دی، اتنا سمجھایا، اتنی محنت کی، وہ مان کے نہیں دے رہے تھے، تو ان کو سمجھایا اچھا تم جب رہا ہو نا تو جا کے ایک دفعہ حضرت مولانا کی خدمت میں بیٹھ جانا، تھوڑا سا کام سیکھ لینا۔ اللہ نے کیسا رخ بدلا ہے، وہ نکلے اور حضرت کی خدمت میں گئے، تبلیغ میں وقت لگایا، پھر وقت لگایا، پوری زندگی تبدیل ہو گئی۔ اللہ نے اولاد بہت دی ان کو، 9 تو صرف بیٹے ہوئے ہیں ان کے، سب بیٹوں کو پھر حافظ بنایا، علم میں لگایا۔ تو ان کے جو دوسرے نمبر والے بیٹے تھے نا، انہوں نے علم میں اتنی ترقی کی کہ وہ پورے پاکستان میں وفاق المدارس میں ٹاپ کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا تبلیغ میں وقت لگا تھا، اور لگایا کس نے؟ وہ جو جیل میں ڈاکو تھا اس نے نصیحت۔ میں حقیقت میں تھا یا نہیں تھا میں الزام نہیں لگا رہا، ہو سکتا ہے نہ ہو، کیس اس پر یہ تھا کہ ڈکیتی ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ جب تبدیل ہوئے تو بیٹے نے اتنی ترقی کی، پھر ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس آئے، پھر ہوتے 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 آج کتنا بڑا ادارہ، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ جب وہ بلاتے ہیں تو وہ آتے ہیں وہاں پہ، اور ان کا ہی فیض ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں ممبر پہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ وہ جو 3-4 دن کی محنت جیل میں ایک ڈاکو نے کی، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، نہ اس کے بچوں کو پتا ہے کہ ہمارے ابا کیا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا ہوگا میں نے سروزہ لگوا دیا، ختم ہو گئے، پر لگا لیا ہوگا سروزہ سے، کون اس وقت فون تو تھا نہیں، ٹیلی فون، وہ اپنے گھر چلا گیا، یہ اپنے گھر چلے گئے۔
لیکن وہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ جامعۃ الرشید بھی اس کے نامہ اعمال میں، بولو بھائی، لکھا ہوا ہوگا۔ یہ ہے وہ مثال جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دے رہے ہیں، اور اسی کو حدیث میں کیا کہا گیا؟ علم ينتفع به۔ اسی طرح علماء جو علم چھوڑ کر جاتے ہیں، لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل رشک صرف دو آدمی ہیں، ایک وہ دولت مند جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ خیر کے کاموں میں لٹاتا ہے، اور ایک وہ عالم جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ لوگوں کو واضح و نصیحت کرتا ہے، ہدایت کی باتیں بتاتا ہے۔ فرمایا ان دو کے علاوہ کوئی قابل رشک نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ کوئی اور قابل رشک نہیں ہے، حدیث میں حس کا مطلب ہوتا ہے، مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ حقیقی معنوں میں یہی دو قابل رشک ہیں، کیونکہ ان کی خیریں بہت ہیں۔ تو غریب آدمی دولت مند کو دیکھ کے یہ کہے کہ کاش میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی ایسی خیر میں خرچ کرتا، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ عالم کو دیکھ کے رشک کرے کہ کاش میرے پاس علم ہوتا، میں بھی خیر کے کام میں خرچ کرتا، میں بھی علم کی جو ہے نا خدمت کرتا۔ تو یہ وہ دو شخص ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ ان کی مثال اس گندم کے دانے کی طرح ہے جس نے 7 کونپلیں پیدا کی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر ایک میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ فرمائیے تو عام فارمولہ ہے، لیکن اللہ بعض دفعہ کسی کے لیے اس میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، اور رمضان میں اور زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے صدقات و خیرات کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کے دریا بن جاتے تھے، سخاوت کے دریا، حالانکہ آپ کے پاس تھا کیا؟ تو اس کو نہ دیکھا کرو میرے پاس ہے کیا، جتنا ہے اس میں سے کچھ نکال دو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال۔ حضرت بلال کو حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور عرش والے سے غربت کا خوف مت کرو کہ وہ تمہیں غریب بنا دے گا۔ وہ عرش کا مالک ہے، اتنے بڑے عرش کا، تو وہ تمہیں اپنے خزانوں سے نہیں دے گا۔ ہم بہت ڈرتے ہیں خرچ کرتے، سب ڈرتے ہیں، میں بھی اسی میں داخل ہوں، سب ایک جیسے ہیں۔ میں تو اس لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ بہت ڈرتے ہیں ہم لوگ، تو یاد رکھو اللہ کو کنجوس آدمی پسند